ویلکم بیک. سر, میاں محمد بخش کی شاعری میں ورلڈلی وزڈم پایا جاتا ہے, یہ ان کی دنیاوی فلسفی ہے, اس پہ ذرا تھوڑی سی حقیقت ڈالیں. فلسفی کی اگر بات کی جائے تو یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. فلو مینز لو اور صوفیہ ہے گاڈس آف وزڈم. بالکل آپ نے پڑھا ہوگا گریک میتھولوجی بڑی دلچسپ. بالکل زینو گاڈ آف وزڈم ہے, بالکل صحیح. کیوپڈ گاڈ آف لو ہے, اسی طرح وینس خوبصورتی کی دیوی, پین جنگل کا دیوتا ہے جس سے لفظ پینک نکلا, اور جسٹیکا قانون کی دیوی ہے اور اندھی ہے. بالکل دو دیوی دیوتا اندھے ہیں, ایک محبت کا دیوتا اور ایک قانون کی دیوی. 50s میں ایک بڑا دلچسپ مقدمہ چلا تھا جس میں ایک چیف انجینئر صاحب کی جرمن بیوی کمشنر کوئٹہ کے گھر آ گئی. تو ان اوریجنل جورسڈکشن ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا, جسٹس شبیر کے سامنے. تو کمشنر صاحب کے وکیل نے کہا کہ مائی لارڈ, قانون کا دیوتا اندھا ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ لکڑی کی ہتھوڑی میز پہ بجائی, آرڈر آرڈر آرڈر, قانون کی دیوی بھی اندھی ہوتی ہے. بڑا لاجیکل ہے گریک میتھولوجی کہ قانون کے سامنے پھر سب, چھوٹا بڑا امیر غریب سب ایک ہے. جہاں تک ان کے ورلڈلی وزڈم کا تعلق ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہر پیغمبر, ہر ولی اپنے وقت کا ذہین ترین آدمی تھا. اس کو دنیا کی بھی سمجھ تھی اور دین کی بھی سمجھ تھی. تو یہ وہ کیٹیگری ہے بزرگوں کی جو دنیا اور دین دونوں پر گہری نظر رکھتے تھے اور انہیں سمجھتے تھے اور لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے. مثلاً دینی لحاظ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن شیخ سعدی کی جو حکایات ہیں گلستان بوستان, اس میں ان کے چیپٹرز ہیں یکے از بادشاہان, یکے از شہزادگان. شہزادوں کے لیے نصیحت کا علیحدہ چیپٹر ہے, بادشاہوں کے لیے نصیحت کا علیحدہ, لوگوں کے لیے نصیحت کا علیحدہ چیپٹر. اور ایک انہوں نے حکایت لکھی ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کہ وہ بادشاہ سلامت نے ایک مقدمے میں کہا کہ اس شخص کو سزائے موت دی جاتی ہے, اسے قتل کر دیا. تو قتل کی سزا سے زیادہ کسی کے لیے اور کیا مصیبت ہوگی, وہ گالیاں دینے لگا, برا بھلا کہنے لگا. تو بادشاہ اور دربار میں تھوڑا سا ریسپیکٹیبل ڈسٹینس ہوتا. تو تخت کے اوپر بادشاہ سلامت بیٹھے تھے, ایک وزیر با تدبیر پاس کھڑا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وزیر نے کہا کہ جناب آپ کو دعائیں دے رہا ہے. انہوں نے کہا میں نے تو اسے موت کی سزا دی, مجھے دعائیں دے رہا ہے, اس کی جان بخشی کی جاتی. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں, اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایسے سچ کا کیا فائدہ جس سے کسی کی جان جائے, اور ایسے جھوٹ کا کیا نقصان جس سے کسی کی جان بچ جائے. یہ ہیں سبق جو مالی دا کم پانی دینا, پر پر مشکاں پاوے, مالک دا کم بوٹے لانا, پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. انسان کا کام ہے محنت کیا جائے, اور اس محنت کا جو نتیجہ ہے, رزلٹ ہے, وہ اللہ پہ چھوڑ دے. کیونکہ آپ جتنی مرضی محنت کریں, جب تک اللہ کا کرم فیکٹر ایکس شامل نہ ہو, آپ اسے مقدر کہہ لیں, تقدیر کہہ لیں, خوشبختی کہہ لیں, جب تک اس کا کرم شامل نہ ہو, صرف خالی محنت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ سبق دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ دشمن مر جائے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا, دیگر تے دن ہویا محمد اوڑک نو ڈب جانا. یہ زندگی ایسی ہے جیسے صبح ہوئی شام ہوئی, اور دشمن مرنے پہ خوشی نہ کرو, تمہارے دوستوں نے بھی مر جانا ہے نا. اور یہ ہیں جو ورڈلی وزڈم کی باتیں جو آپ کرتے ہیں اپنی زبان میں. اور اب انہوں نے شاعری کی پٹھاری پنجابی میں جو اب بھی وہاں بولی جاتی ہے, سو دیٹ عوام الناس کی وہ تعلیم کر سکیں, تربیت کر سکیں, اور انہیں راہ راست پہ لا سکیں, تاکہ وہ اپنی دنیاوی زندگی بھی اچھی طرح گزاریں اور ان کی آخرت بھی وہ سنوار دیں. تو اب ہم حمد الہی سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا.
اور اب ہم نعت شریف حضرت رسول مقبول کی شان میں جو میاں محمد بخش صاحب نے لکھی ہے وہ ذرا آپ نے سنا دی. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ واہ کریم امت دا والی میر شفاعت کردہ جبرائیل جیس چاکر نبیاں دا سر کجدا. میاں محمد صاحب فرماندے نے اپنے متعلق تے کہندے نے او میں محمد دی ٹھگ جے لوکو میں محمد چور میں محمد ٹھگ جے لوکو میں محمد چور او جس دانوں کی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو. او میں نیوی میرا مرشدی اچا میں اچیاں دے سنگ لائیاں او میں نیوی میرا مرشدی اچا اچیاں دے سنگ لائیاں اچیاں دے سنگ لائیاں او صدقے جائیں نہ اچیاں کولوں جنہ نیویاں نال بائیاں. میاں صاحب فرماندے نے کہ جیلم گھاٹوں پربت پاسے میر پورے تھی دکھن کھڑی ملک وچ لوڑن جیڑے طلب بندے دی رکھن. او مرشدی دے دروازے اتے تے موک ملائے چوکاں مرشدی دے دروازے اتے موک ملائے چوکاں او جگہ جگہ نا یار بنائے او وہاں کمینے لوکاں. او تیلا باج نہ بل مسالہ دردہ باج نہ ہائی دردہ باج نہ ہائی. تیلا باج نہ بل مسالہ تے دردہ باج نہ ہائی. او کی ہویا تساں بون نہ چھڈیا اسا تک نو چھڈنا نہیں. او ٹری گئے نے دلدار دلاں دے جی سٹ گئے ڈونگیاں فکراں ٹری گئے نے دلدار دلاں دے سٹ گئے ڈونگیاں فکراں او پاٹی لیر پرانی وانگو او ٹنگ گئے وچ ککراں. میاں صاحب کھڑی شریف والی سرکار فرماندے نے ذاتاں دا مان کرینا تے کڈ دے سب بھلیکھے ذاتاں دا تو مان کرینا کڈ دے سب بھلیکھے او بلے ورگے کنجراں دے کر میں سودا ٹوندے ویکھے. حضور میاں محمد صاحب فرماندے نے کہندے نے اے تیاں بیچ کے ایشا کر دے تے کی انہونی ہوئی. تیاں بیچ کے ایشا کر دے کی انہونی ہوئی. او کنجراں کولوں لوڑ کسے دی او کدے نہیں پوری ہوئی. او دل بر مکھ وکھاندا نہیں داغ میرا کس تونا داغ میرا کس تونا. او دل بر مکھ وکھاندا نہیں داغ میرا کس تونا. او ماڑے دا کی زور محمد او نس جانا جارونا.
होया ते सदा नी कैदी रहना की होया जे मैं कैदी होया सदा नी कैदी रहना ओ एक दिन मौला कर्म कमावे मैं रल सजना विच बहना आवी आवी ना चिरलावी मेरे आवे दिलदारा मेरे आवे दिलदारा ओए आवी आवी ओ ना चिरलावी मेरे आवे दिलदारा ओ सज्जन बन के दाग ना लावी ओ सह मनु का यारा ओ दुनिया दे विच रख बंदिया होए ऐसा बैन खलोन ओ दुनिया दे विच रख बंदिया ऐसा बैन खलोन ओ तू आवे ते हसन लोकी उतर जावे तेरों सार दुखिए दी दुखिया जाने ते सुखिए नू की खबरा सार दुखिए दी दुखिया जाने सुखिए नू की खबरा ओ यार जिन्ना दे मौत ने मारे और रोंदे ने तक के कबरा ओ ले ओ यार हवाले रब दे कोई नहीं जोर गरीबा कोई नहीं जोर गरीबा ले ओ यार हवाले रब दे कोई नहीं जोर गरीबा ओए ना बस तेरे ना बस मेरे ओ दितिए हार नसीबा ओ दितिए हार नसीबा ओ दितिए हार नसीबा ओ दितिए हार नसीबा नाजरीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. या दाढ़ी को आतिश लाई है या दाढ़ी